نگار ڈاکٹر عبد القدیر خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، دیکھیے میری ٹیم نے ایک ناممکن کو کیا ممکن کر کے نہیں دکھایا۔ ہم نے ملک کو نہ صرف ایٹم بم دیے بلکہ دوسرے اہم ہتھیار بنا کر کروڑوں ڈالر کی بچت بھی کی۔ ہماری محبت اور حب الوطنی نے ملک کو ناقابل تسخیر دفاع فراہم کر دیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر میں ہالینڈ سے واپس نہ آتا اور بھٹو صاحب یہ پروگرام شروع نہ کراتے تو ہمارا حشر بدترین ہوتا۔ اگر بھٹو صاحب ایٹمی پروگرام اور فوج کو مضبوط نہ کرتے تو آج ہمارا ملک دنیا کا کمزور ترین ملک ہوتا۔ بہت بڑی اور بری بات ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں میں مردم شناسی کا فقدان ہے۔ جو ڈینگے مارے، جھوٹ بولے، بڑے بڑے دعوے کرے، وہی اہم قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں خدا کے فضل و کرم سے لا تعداد ذہین، قابل اور محب وطن سائنسدان، انجینئر، صنعتکار موجود ہیں، لیکن جو نئی حکومت آتی ہے وہ باہر سے ہر فن مولا بلا لیتی ہے۔ ان کو ملکی حالات کا قطعی علم نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسی طرز کی حکمرانی و انتظام حکومت سے چلتے رہے تو پھر ہم بہت جلد کمزور ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ کم از کم 75% لوگ سخت پریشان ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کے فقدان نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ لوگوں کے پاس نہ رقم ہے، نہ بجلی، نہ پانی۔ ایک اور خراب بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر و ثقافت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں لا تعداد مسلمان ریاستیں تھیں۔ وہاں کا کلچر و ثقافت قابل دید اور قابل تحسین تھا۔ اب بعض ملک مخالف لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے دولت حاصل کر لی ہے اور ہماری ثقافت و کلچر کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ذرا آنکھیں کھولیے اور دیکھیے دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ چین میں صرف ایک نسل نے ہی ملک کو صف اول میں لا کھڑا کیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے گجرانوالہ پیرس لندن بن گئے۔ انہوں نے تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی پر توجہ دی اور ہر سال 5 لاکھ طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر ممالک بھیجے۔ میں خود ہر سال 10 لڑکوں کو PhD کے لیے بھیجتا تھا اور اس طرح نیا تازہ خون پروجیکٹ کو ملتا رہتا تھا۔ میں 15 سال جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم میں تعلیم حاصل کر کے اور ملازمت کر کے واپس آیا تھا اور میں نے یہاں آ کر ڈینگیں نہیں ماری تھیں۔ جو ٹیم میں نے بنائی تھی اس سے بہتر ٹیم اس ملک میں کبھی پیدا نہ ہوئی تھی اور نہ ہی اب قیامت تک ہوگی۔ یہاں دماغی بدنیتی کا رواج ہے۔ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر بڑے بن جاؤ، حالانکہ کبھی ایک بال پوائنٹ یا پینسل یا تلی کا سفید تیل نہیں بنایا۔ میرا ہر ساتھی مغربی ممالک کے کسی سائنسدان اور انجینئر سے کم نہ تھا۔ ہم دوستوں بھائیوں کی طرح مل کر کام کرتے تھے۔ مجھے کبھی کسی کو اوور ٹائم کام کروانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے سینئر لوگ اور میں خود ویکینڈ پر صبح سے شام تک وہاں کام کرتے تھے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی گندم چینی کے بلیک مارکیٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ موجودہ نظام تعلیم بالکل بوسیدہ ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے میں نے کالم نہیں لکھے بلکہ صرف 2 سال میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ بنا کر عملی طور پر بتایا کہ اچھے تعلیمی ادارے کیسے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ سب سے بہتر انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کے علاوہ PU، KU، NUST، LUMS، QAU اور UETs اچھا کام کر رہے ہیں، مگر وہاں اچھے تازہ تعلیم یافتہ اساتذہ کی کمی ہے۔ ہمیں تعلیمی اداروں میں باہر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان سائنسدان اور انجینئرز کو لگانا چاہیے۔ IF کا عقل و فہم اور صلاحیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں نے وہاں ایک نہایت اعلیٰ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئر بنا کر کراچی یونیورسٹی کو دیا ہے، جو پروفیسر عابد اظہر کی اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا میں نام پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز بنایا جو ہزاروں لوگوں کو علاج کی سہولت دے رہا ہے۔ یہ میں نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو دے دیا ہے، جس کے سربراہ نہایت اعلیٰ ماہر نفسیات بریگیڈیئر شعیب ہیں اور ان کو ڈاؤ یونیورسٹی کے VC پروفیسر ڈاکٹر سعید قریشی تمام سہولتیں دے رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ یونیورسٹیز بنائیں اور نوجوان قابل لوگوں کو اس میں لگائیں۔ یہ جو ہری پور میں ابھی ہاسکیول بنایا ہے اور تعریفوں کے انبار لگائے ہیں، یہ یونیورسٹی کے برابر نہیں ہے۔ یہ انگلستان کے HNC HND کے برابر ہے۔ یہاں آپ مشین چلانا اور ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ PhD کی ڈگری بھی نہیں دے سکتے۔